یاد ہوگا کہ 16 مہینے پہلے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آنے سے پہلے کی بات ہے کہ نیب کے نام سے ایک ادارہ ہوتا تھا پاکستان میں اور اس کے پاس وسیع اختیارات ہوتے تھے. یعنی نیب جب کسی کو پکڑ لیتا تھا تو اس کی ضمانت نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ قانون اس قسم کا تھا. اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے سب سے پہلے نیب کے قوانین کے اندر ترامیم کر دی. لیکن بہرحال اس قانون کے آتے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا، جس میں حمزہ شہباز صاحب شامل ہے، جس میں میاں شہباز شریف صاحب شامل ہیں، جس میں احسن اقبال صاحب شامل ہیں، جس میں رانا ثناء اللہ صاحب شامل ہیں، جس میں خواجہ سعد رفیق شامل ہیں، جس میں خواجہ آصف صاحب شامل ہیں، جس میں احسن اقبال صاحب شامل ہیں، اور جس میں سید خورشید علی شاہ صاحب شامل ہیں، اور اس کے علاوہ آصف علی زرداری صاحب. بہت سارے لوگ پاکستان کے اندر تھے جن کو اس قانون کا فائدہ ہوا. آتے ہی عمران خان صاحب نے عدالت کے اندر پلی کر دی اور انہوں نے عدالت سے درخواست کی کہ اس قانون کو فارغ کیا جائے، ختم کیا جائے، اس ترمیم کو اڑایا جائے، کیونکہ اس سے پاکستان کے اندر جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو تحفظ مل رہا ہے. چند دنوں سے چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے اور وہ روزانہ کی بنیاد پر تقریباً ہیری کر رہے ہیں اور بار بار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے اس کا فیصلہ کر جاؤں گا. اور جب چیف جسٹس صاحب ریمارکس دیتے ہیں تو انہیں اس طرح ریڈ کیا جاتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس بل کو انڈو کر دیں. وکلا اس کیس کے ریمارکس اور کارروائی کو دیکھ کے یہ اوپنلی کہہ رہے ہیں اب کہ یہ فیصلہ کسی وقت بھی آئے گا اور یہ فیصلہ 2 اور 1 کی ریشو سے آئے گا. اب یہ وکلا کی رائے ہے، ظاہر ہے میں اس کے بارے میں کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا، لیکن مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ کل 2 بجے کے قریب آ جائے گا، اور جب یہ آئے گا تو اس کے بعد ایک نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا. اور اگر کل 2 بجے چیف جسٹس آف پاکستان یہ فیصلہ نہیں کرتے تو پھر حتمی تاریخ جو ہے وہ جمعہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سارے کیسز جو اس سے پہلے بند ہو چکے ہیں وہ سارے ری اوپن ہو جائیں گے. لہٰذا جو ہی یہ فیصلہ ہوگا تو میاں شہباز شریف صاحب کے کیس کھل جائیں گے، حمزہ شہباز کے کیس کھل جائیں گے، سلیمان شہباز کے کیس کھل جائیں گے، مریم نواز صاحبہ کے کیس کھل جائیں گے، میاں نواز شریف صاحب کے جو کرپشن کے کیسز ہیں وہ بھی انڈو ہو جائیں گے اور وہ بھی آلموسٹ کھل جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری صاحب کے، پھر ان کی ہمشیرہ کے کیسز، پھر سید خورشید شاہ صاحب کے کیسز، پھر سید مراد علی شاہ صاحب کے کیسز، بہت سارے لوگوں کے جو پولیٹیشین ہیں، سیاستدان ہیں، ان سب کے کیس کھل جائیں گے. میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا دباؤ نہیں آئے گا، بلکہ اسٹیبلشمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کو ایکسیپٹ کر لے گی. اب اگر اسٹیبلشمنٹ اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ بہت مضبوط ہو جائیں گے، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان میرا خیال ہے جاتے جاتے اسٹیبلشمنٹ کو ایک تحفہ دینا چاہتے ہیں. اور جب یہ تحفہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس آ جائے گا تو پھر میرا نہیں خیال کہ سیاسی جماعتیں کوئی الیکشن کا دعویٰ کر سکیں گی یا الیکشن کا کوئی اعلان کر سکیں گی یا الیکشن کا کوئی مطالبہ کر سکیں گی. اور جب تک پھر پارلیمنٹ نہیں آتے اور قومی اسمبلی کا الیکشن نہیں ہوتا یا سینٹ کے اندر نئے سینیٹر نہیں آتے، اس وقت تک پھر یہ اس قانون کو ٹچ نہیں کیا جا سکے گا. پھر میرا خیال یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں ساری پھنس جائیں گی. پھر آپ دیکھیے گا کہ سب ایک ہی جگہ پہ ہوں گے، عمران خان صاحب بھی ایک جگہ پہ ہوں گے، میاں نواز شریف صاحب بھی ایک جگہ پہ ہوں گے، آصف علی زرداری صاحب بھی ایک جگہ پہ ہوں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ایک جگہ پہ ہوں گے. اور وہ فیصلہ یاد رکھیے گا اسٹیبلشمنٹ کو بہت مضبوط کر دے گا کہ پھر میسو لیول پہ گرفتاریاں ہوں گی. پھر عمران خان صاحب کے ساتھ باقی سب بھی ہوں گے، اور پھر مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی موومنٹ چلائی جائے گی کہ جو نیب کے بھی خلاف ہوگی، جو اسٹیبلشمنٹ کے بھی خلاف ہوگی، جو الیکشن کمیشن کے بھی خلاف ہوگی، اور شاید وہ نئے چیف جسٹس آف پاکستان کے بھی خلاف ہوگی. اور اس تحریک کو سب لوگ اس کی قیادت کریں گے، جس میں میاں نواز شریف عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے، عمران خان صاحب آصف علی زرداری کے ساتھ بیٹھ کے، اور یہ سارے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھ کے ایک بہت بڑی تحریک چلائیں گے، اور اس تحریک کو پھر یہ نیا مساق جمہوریت کا نام دیں گے. تو آنے والے دن بڑے ہی انٹرسٹنگ ہیں، اور ان میں سے جو کچھ نکلے گا وہ پورے پاکستان کو حیرانی کر دے گا. تو چیف جسٹس آف پاکستان جاتے جاتے ایک بہت بڑا زلزلہ برپا کرنا چاہتے ہیں،